قیصر و کسریٰ، نسیم حجازی، کیسٹ نمبر 4۔ ہماری فوج کے دوسرے افسر بھی مجھے یہی سمجھاتے ہیں کہ یہ شادی ایران اور روم کے تعلقات کے لیے ایک اچھا شگون ثابت ہوگی۔ سین ایران کے شہنشاہ کو بہت عزیز ہے، لیکن اگر تمہاری مرضی نہ ہو تو میں تمہیں اس سے شادی کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ میں وہاں یہ کہہ کر آیا ہوں کہ اگر میری بیٹی رضامند ہوئی تو میں مخالفت نہیں کروں گا۔ اب اگر تم اس شادی سے بچنا چاہتی ہو تو تمہیں سین کے سامنے انکار کرنا پڑے گا۔ میں اس سے یہ وعدہ کر کے آیا ہوں کہ اسے براہ راست تم سے گفتگو کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ چند دن بعد سین بھی آ گیا۔ مدائن کے رومی سفیر کا ایک خاص ایلچی اور چند ایرانی عمرہ اس کے ساتھ تھے۔ جب سین نے ان سب کی موجودگی میں مجھ سے شادی کی درخواست کی تو میری زبان گنگ ہو گئی اور میں جواب دینے کے بجائے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اس نے میرا پیچھا کیا اور جب میں اپنے ہاتھوں میں منہ چھپا کر سسکیاں لے رہی تھی تو وہ کہہ رہا تھا، یوسیبا، تم مجھ سے اس لیے ڈرتی ہو کہ میں آتش پرست ہوں، لیکن میں زرتشت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کروں گا۔ تمہیں معلوم نہیں کہ خسرو پرویز بھی ایک عیسائی لڑکی سے شادی کر چکا ہے۔ میری قسمت کا فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا، لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے اتنا ضرور سوچ لینا کہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ میرا باپ پریشانی کی حالت میں اس کے پیچھے دروازے میں کھڑا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اب آپ کو زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، میری بیٹی اپنی قسمت کا فیصلہ کر چکی ہے۔ تیسرے دن ہماری شادی ہو گئی۔ عاصم نے قدرے بے چین ہو کر پوچھا، آپ کا شوہر زندہ ہے؟ یوسیبا نے جواب دیا، ہاں، لیکن اس وقت مجھے معلوم نہیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ وہ کہاں ہے؟ عاصم نے دوبارہ سوال کیا۔ اسے قسطنطنیہ میں قید کر لیا گیا تھا۔ شادی کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ مدائن چلی گئی تھی۔ وہاں زندگی میرے لیے ایک سہانا خواب تھی۔ پرویز شہنشاہ موریس کو اپنا باپ سمجھتا تھا اور میں یہ محسوس کرتی تھی کہ ایران اور روم کے درمیان جنگ کے امکانات ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے ہیں۔ مدائن میں ہمارے پادری کسی روک ٹوک کے بغیر تبلیغ کر سکتے تھے، لیکن چند سال بعد میں یہ محسوس کرنے لگی کہ مجوسی پیشوا ایران میں عیسائیت کے پرچار سے خائف ہیں، اور شاہ ایران اپنی ظاہری رواداری کے باوجود یہ محسوس کرتے ہیں کہ قیصر نے اپنی اعانت کے بدلے اس سے آرمینیا کے علاقے چھین کر بہت بڑی قیمت وصول کی ہے۔ میرا شوہر پرویز کی انتہائی قابل اعتماد آدمیوں میں سے تھا، اور میرے لیے یہ معلوم کرنا مشکل نہ تھا کہ ایران ایک وسیع پیمانے پر جنگی تیاریوں میں مصروف ہے۔ ایک دن یہ خبر آئی کہ قسطنطنیہ میں بغاوت ہو گئی ہے اور فوکاس نے شہنشاہ موریس کو قتل کر کے سلطنت پر قبضہ کر لیا ہے۔ ایران کے عمرا اور مذہبی اکابر نے پرویز کو مشورہ دیا کہ اب روم سے حساب چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ پرویز خود بھی برسوں سے کسی موقع کے انتظار میں تھا، چنانچہ اس نے موریس کے قتل کی اطلاع ملتے ہی یہ اعلان کر دیا کہ ہم فوکاس سے موریس کے قتل کا انتقام لیں گے۔ میرا شوہر جنگ کے خلاف تھا اور اس نے بھرے دربار میں یہ کہا کہ ہمیں روم کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اچھی طرح حالات کی چھان بین کر لینی چاہیے۔ اگر شہنشاہ مجھے اجازت دیں تو میں قسطنطنیہ جانے کو تیار ہوں۔ اگر وہاں میری تسلی نہ ہوئی تو ہم روم پر حملہ کرنے میں حق بجانب ہوں گے۔ پرویز جنگ پر تلا ہوا تھا، تاہم اس نے میرے خاوند کی یہ درخواست رد نہ کی۔ میرے والد بڑھاپے میں ملازمت سے سبکدوش ہو کر دمشق اپنے گھر آ گئے تھے۔ سین نے ہمیں اپنے 2 وفادار نوکروں اور چند مسلح سپاہیوں کے ساتھ دمشق کی طرف روانہ کرتے ہوئے کہا کہ میں قسطنطنیہ سے فارغ ہو کر دمشق آؤں گا اور اس کے بعد ہم اکٹھے مدائن چلے جائیں گے۔ دمشق پہنچ کر ہمیں چند مہینے سین کے متعلق کوئی اطلاع نہ ملی۔ میرے والد نے دمشق کے حاکم کی وساطت سے اس کا پتہ لگانے کی کوشش کی تو ہمیں یہ اطلاع ملی کہ فوکاس نے انہیں موریس کا طرفدار سمجھ کر گرفتار کر لیا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس خبر سے ہماری کیا حالت ہوئی ہوگی۔ پھر جب ایران نے چڑھائی کر دی تو ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب ان کے لیے فوکاس کی قید سے رہا ہونے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ اب دعائیں ہمارا آخری سہارا تھیں۔ دمشق کے ایک راہب نے ہمیں مشورہ دیا کہ اگر ہم یروشلم جائیں تو وہاں ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ والد بڑھاپے کی وجہ سے سفر کے قابل نہ تھے، لیکن دمشق سے زائرین کا ایک قافلہ یروشلم جا رہا تھا اور ہم اپنے 2 ایرانی نوکروں کے ساتھ اس قافلے میں شامل ہو گئے۔
ابا جان نے ہمیں یروشلم کی فوج کے ایک سالار پتیوس کے نام تعارفی خط دے دیا تھا۔ یہ شخص ابا جان کے ایک دوست کا بیٹا تھا۔ یروشلم میں ہماری مصروفیات مختلف خانقاہوں اور گرجوں میں جا کر دعائیں کرنے تک محدود تھیں، اور ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ جب تک ہمیں سین کے متعلق کوئی امید افزا خبر نہیں ملے گی ہم واپس نہیں جائیں گے۔ پھر کوئی 20 دن بعد پتیوس اپنی بیوی کے ہمراہ ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا، آج فلسطین کے نئے حاکم نے اپنا عہدہ سنبھال لیا ہے اور کل شام وہ شہر کے رؤسا اور بڑے بڑے عہدہ داروں کو کھانے کی دعوت دے رہا ہے۔ میں نے فسطینہ اور آپ کا نام مہمانوں کی فہرست میں لکھوا دیا ہے۔ ہماری بدقسمتی سے یہ نیا گورنر وہی انڈرونیکس تھا جسے میں نے بےعزت کر کے قلعے سے نکلوایا تھا، اور مجھے یہ بات اس وقت معلوم ہوئی جب میں اس کے محل میں داخل ہو چکی تھی۔ بظاہر وہ ہم سے بڑی عزت کے ساتھ پیش آیا اور اس کی بیوی نے بھی ہماری بہت دلجوئی کی، لیکن مجھے یہ جاننے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ انڈرونیکس ابھی تک پرانے واقعات نہیں بھولا۔ اسے معلوم تھا کہ میں ایک ایرانی کی بیوی ہوں اور میرا شوہر قسطنطنیہ میں قید ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میں تھیوڈوسیس کی بیٹی ہوں اور مجھے بلا وجہ پریشان کرنا اس کے لیے سود مند نہ ہوگا۔ تاہم میں اس کی طرف سے خوفزدہ تھی۔ چند دن تک ہمیں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا، لیکن جب دمشق کی طرف ایرانیوں کی پیش قدمی کی اطلاعات آنے لگی تو مجھے یروشلم میں قیام کرنا خطرناک محسوس ہونے لگا۔ کسی طرح لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میرا شوہر ایرانی ہے اور ہمارے ملازم بھی ایرانی ہیں، اور یہ بات انہیں مشتعل کر دینے کے لیے کافی تھی۔ ایک روز ہم ایک خانقاہ کی زیارت کر کے واپس آ رہے تھے کہ ہمیں مکان کے دروازے پر لوگوں کا ایک ہجوم دکھائی دیا۔ ہم ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے ہمارے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیے۔ وہ ہمیں مرتد، غدار اور ایرانیوں کے جاسوس کہہ رہے تھے۔ ہم بھاگ کر قریب کے مکان میں گھس گئے۔ مشتعل ہجوم دروازے پر حملہ کرنے والا تھا کہ رومی سپاہیوں کا ایک دستہ وہاں پہنچا۔ انہوں نے لوگوں کو بھگا دیا اور ہمیں وہاں سے نکال کر اپنے گھر پہنچا دیا۔ گھر سے ہمارے دونوں نوکر غائب تھے۔ میری درخواست پر ایک سپاہی پتیوس کو اطلاع دینے چلا گیا اور باقی ہماری حفاظت کے لیے وہاں ٹھہر گئے۔ پتیوس اطلاع ملتے ہی ہمارے گھر پہنچا اور یہ صورتحال معلوم کرتے ہی شہر کے کوتوال کے پاس چلا گیا۔ رات کے وقت وہ واپس آیا تو ہمیں اس کی زبانی یہ معلوم ہوا کہ جب ہم خانقاہ کی زیارت کو گئے ہوئے تھے تو پولیس کے آدمی ہمارے نوکروں کو پکڑ کر لے گئے تھے، اور اب انہیں یہ بیان دینے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ ایرانیوں کے جاسوس ہیں۔ باقی داستان شاید آپ کے لیے دلچسپ نہ ہو۔ اب ہم تمہارے رحم و کرم پہ ہیں۔ عاصم نے اٹھ کر چند لکڑیاں الاؤ پر ڈالتے ہوئے کہا، معزز خاتون، میں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے قابل اعتماد سمجھا، اور میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ مجھے اعتماد کے قابل پائیں گی۔ اب آپ اطمینان سے سو جائیے۔ یوسیبا نے کہا، نہیں، مجھے نیند نہیں آئے گی، آپ سو جائیں، آپ نے دوپہر کے وقت بھی آرام نہیں کیا۔ عاصم نے ایک طرف ہٹ کر لیٹتے ہوئے کہا، اگر آپ کوئی خطرہ محسوس کریں تو مجھے جگا دیں۔ ایرانیوں کی فتح کے بعد انطاکیہ کے رومی گورنر کا محل شہنشاہ ایران کی قیام گاہ بن چکا تھا۔ ایک دن پرویز محل کے کشادہ کمرے میں رونق افروز تھا اور اس کے چند مصاحب مسند سے نیچے دائیں بائیں 2 قطاروں میں کھڑے تھے۔ آج سب سے پہلے حاضری دینے والے ایلچی نے دمشق کے محاصرے کی خبر سنائی تھی، اس لیے پرویز کے نزدیک دوسرے محاذوں سے آنے والے ایلچیوں کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ چنانچہ وہ کسی کو مختصر سی ہدایات اور کسی کو اگلے دن پیش ہونے کا حکم دے کر رخصت کر رہا تھا۔ سب سے آخر میں نقیب نے سین کا نام پکارا اور شہنشاہ کے مصاحب حیران ہو کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ پرویز نے محل کے داروغہ کی طرف دیکھا اور کہا، ہمارا خیال ہے کہ آج جن لوگوں کو ملاقات کی اجازت دی گئی تھی ان کی فہرست میں سین کا نام نہیں تھا، اور ہم جس سین کو جانتے ہیں وہ قسطنطنیہ میں تھا۔ داروغہ نے ادب سے سر جھکاتے ہوئے کہا، عالیجہ، یہ وہی ہیں، اور حضور کے غلام نے انہیں انتظار کرنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن وہ اسی وقت حضور کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہونے پر مصر تھے۔ وہ کوئی اہم خبر لے کر آئے ہیں۔ ایک قوی ہیکل آدمی جس کی چال میں غایت درجہ کی خود اعتمادی تھی کمرے میں داخل ہوا۔ وہ جھک جھک کر سلام کرتا ہوا آگے بڑھا اور مسند کے قریب پہنچ کر سر بسجود ہو گیا۔ چند ثانیے کمرے کے اندر خاموشی طاری رہی۔ بالآخر پرویز نے کہا، تم رومیوں کی قید میں تھے؟ جی عالیجہ، اس نے اٹھ کر ادب سے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ تم مہمان خانے میں آرام کرو، ماں بدولت فرصت کے وقت تمہاری سرگزشت سنیں گے۔ سین کو اپنے کانوں پر یقین آیا۔ اس نے اپنے بچپن کے ساتھی اور دوست کی طرف دیکھ کر کہا، عالیجہ،
میں ایک نہایت اہم خبر لے کر آیا ہوں۔ پرویز نے سوال کیا، کیا دمشق فتح ہو چکا ہے؟ علیجہ، میں قسطنطنیہ کے قید خانے سے چھوٹ کر سیدھا یہاں پہنچا ہوں، اس لیے مجھے دمشق کے حالات کا علم نہیں ہو سکتا۔ قسطنطنیہ سے ہم صرف ایک خبر سن کر خوش ہو سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ رومیو نے ہماری فوج کے لیے شہر کے دروازے کھول دیے ہیں۔ علیجہ، قسطنطنیہ میں انقلاب آ چکا ہے، فوکاس باغیوں کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے، اور رومیو نے افریقی ممالک کے گورنر کے بیٹے ہرقل کو تخت پر بٹھا دیا ہے۔ فوکاس کے جو ساتھی شہنشاہ موریس کے قتل کے ذمہ دار تھے گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ہرقل نے حکومت پر قبضہ کرتے ہی میری رہائی کا حکم صادر کر دیا تھا، لیکن انقلاب سے قبل مجھے قسطنطنیہ کے قید خانے سے جزیرہ قبرص میں منتقل کر دیا گیا تھا، اور ہرقل کی یہ خواہش تھی کہ میں انطاکیہ کا رخ کرنے سے پہلے اس سے ملاقات کروں، چنانچہ مجھے دوبارہ قسطنطنیہ جانا پڑا۔ اب حضور کا یہ ناچیز غلام ہرقل کی طرف سے امن اور دوستی کا پیغام لے کر حضور کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا ہے۔ پرویز نے اطمینان سے جواب دیا، قسطنطنیہ کے انقلاب کی خبر اب بہت پرانی ہو چکی ہے۔ ہمیں صرف اس بات کا افسوس ہے کہ جنگ میں تاخیر کے باعث ہم قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کا بہترین موقع کھو چکے ہیں۔ اب حملہ کرنے کے لیے ہمیں زیادہ تیاری کی ضرورت ہے۔ سین نے کہا، لیکن ہمارا دشمن مارا جا چکا ہے، اور روم کا نیا حکمران لڑائی کے بغیر ہمارے جائز مطالبات ماننے کو تیار ہے۔ پرویز نے کہا، اگر یہ بات ہے تو ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے لشکر کے لیے قسطنطنیہ کے دروازے کھول دیے جائیں۔ سین نے کہا، علیجہ، قسطنطنیہ روم کا دارالسلطنت ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے لاکھوں انسان جان کی بازی لگا دیں گے۔ پرویز نے تلخ ہو کر کہا، تم ہم سے یہ کہنے آئے ہو کہ ہم قسطنطنیہ فتح نہیں کر سکیں گے؟ نہیں علیجہ، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن حالات نے حضور کو روم سے جنگ کرنے پر مجبور کیا تھا وہ بدل چکے ہیں، اور ہرقل فوکاس کی غلطیوں کی تلافی کرنے پر آمادہ ہے۔ پرویز نے کہا، سین، ہمارے ایک بہادر اور وفادار سپاہی کو بار بار یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ اس کی بیوی نے اسے رومیوں کا طرفدار بنا دیا ہے۔ تم ہمارے ایلچی کی حیثیت سے قسطنطنیہ گئے تھے، اور انہوں نے تمہیں قید خانے میں ڈال دیا تھا، لیکن اب تم اس فوج کو راستہ دکھاؤ گے جو تمہارے لیے قیصر کے محل کا دروازہ کھول سکتی ہے۔ ہم تمہیں قسطنطنیہ کی طرف پیش قدمی کرنے والی فوج کے ہراول کی کمان سونپنا چاہتے ہیں، لیکن تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم تھکے ہوئے ہو، اس لیے ہم تمہیں آرام کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ سین نے کہا، ایک غلام کے لیے اپنے آقا کی حکم کی تعمیل سے بڑا کوئی آرام نہیں، لیکن میری بیوی اور بیٹی دمشق میں ہیں، اور مجھے معلوم نہیں کہ وہ کس حال میں ہیں۔ اگر اجازت ہو تو میں محاذ جنگ کا رخ کرنے سے پہلے ان کا حال معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ پرویز نے قدرے نرم ہو کر کہا، یہ بات ہمیں معلوم نہ تھی، ہمارا خیال تھا کہ تم انہیں ساتھ لے گئے تھے۔ اب تم دمشق پہنچ کر ہمارا انتظار کرو، ہم بہت جلد وہاں پہنچ جائیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ دمشق تمہارے وہاں پہنچنے سے پہلے فتح ہو چکا ہوگا، اور ہم تمہیں ایشیائی کوچک کے محاذ پر بھیجنے کے بجائے کوئی اور اہم ذمہ داری سونپ سکیں گے۔ سین نے احسان مندی سے سر جھکاتے ہوئے کہا، علیجہ، آپ اس غلام کو اعتماد کے قابل پائیں گے۔ پرویز نے کہا، اگر کسی وجہ سے دمشق کا محاصرہ طویل ہو جائے تو تمہیں سپہ سالار کی مدد کرنی چاہیے، لیکن یہ یاد رکھو کہ ہم آئندہ تمہارے منہ سے نصرانیوں کی حمایت میں ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کریں گے۔ شہنشاہ ایران یہ کہہ کر اٹھا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا عقب کے کمرے میں چلا گیا۔ حاضرین چند ثانیے خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے اور پھر آگے بڑھ بڑھ کر سین کو مبارکباد دینے لگے۔ انطاکیہ سے روانہ ہونے کے بعد سین خاصی دیر تک اپنے دل پر ایک ناقابل برداشت بوجھ محسوس کرتا رہا۔ شہنشاہ کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں رومیوں کی طرفداری کر رہا ہوں، اور اب شاید مجھے لڑائی سے خوف آتا ہے، لیکن کیا اب یہ ثابت کر دکھانا میرے اختیار میں نہیں کہ ایران کا کوئی سپوت تلوار کا کھیل مجھ سے بہتر نہیں جانتا؟ میں ایک سپاہی ہوں، اور ایک سپاہی کا مقام مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اب اس کے ذہن میں قسطنطنیہ کی جنگ کے مختلف نقشے تیار ہو رہے تھے، لیکن پھر اسے اپنی بیوی اور بیٹی کا خیال آیا اور اسے ایک تلخی سی محسوس ہونے لگی۔ وہ اپنے دل سے پوچھ رہا تھا، کیا ایران اور روم کی جنگ ضروری ہے؟
کیا فوکاس کی موت کے بعد پرانے حالات بدل نہیں گئے؟ کیا رومیوں کے خلاف تلوار اٹھاتے وقت مجھے یہ خیال پریشان نہیں کرے گا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ بدعہدی کر رہا ہوں؟ جب میں اسے یہ بتاؤں گا کہ مجھے قسطنطنیہ پر چڑھائی کرنے والی فوج کی رہنمائی سونپی گئی ہے تو وہ کیا خیال کرے گی؟ سین کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ پرویز سے ملاقات کے بعد اسے یہ یقین ہو چکا تھا کہ جنگ کو روکنا اب اس کے بس کی بات نہیں رہی، اور اپنے متعلق اس کا آخری فیصلہ یہی تھا کہ میں صرف ایک سپاہی ہوں۔ باقی راستے کسی پریشانی کا سامنا کیے بغیر عاصم اور اس کے ساتھیوں نے ایک رات دمشق سے 10 کوس کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی میں قیام کیا۔ یوسیبا نے عاصم سے کہا، اب اس بات کا ڈر تو نہیں رہا کہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ دمشق پہنچ کر ہم کن حالات کا سامنا کریں گے۔ عاصم نے جواب دیا، دمشق میں ایرانی لشکر کا کوئی عہدیدار آپ کے شوہر کے نام سے ناواقف نہ ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ وہاں آپ کے والد کی حیثیت عام رومیوں سے مختلف ہوگی۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ نئے قیصر نے آپ کے شوہر کو رہا کر دیا ہو اور وہ دمشق پہنچ چکے ہوں۔ یوسیبا نے غور سے عاصم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا، تمہارے والدین زندہ ہیں؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ وہ قدرے توقف کے بعد بولی، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں تمہیں ایک مدت سے جانتی ہوں، اور تمہیں بیٹا کہتے ہوئے مجھے ایک طرح کی خوشی اور تسکین محسوس ہوتی ہے، لیکن ابھی تک مجھے یہ پوچھنے کا موقع نہیں ملا کہ تم کن حالات میں اپنے گھر سے نکلے ہو۔ تمہاری صورت ان انسانوں سے مختلف ہے جو کسی کے ساتھ برائی یا زیادتی کر سکتے ہیں۔ میں تمہیں بیٹا کہہ چکی ہوں، اور ایک ماں کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے دکھ درد میں شریک ہو۔ برا نہ مانو تو میں تمہاری سرگزشت سننا چاہتی ہوں۔ اگر میں تمہاری کوئی مدد نہ کر سکی تو کم از کم تمہیں تسلی ضرور دے سکوں گی۔ یوسیبا کے اصرار پر عاصم نے ماضی کے وہ واقعات بیان کر دیے جن کے باعث اس کے لیے یثرب کی زمین تنگ ہو چکی تھی۔ فسطینہ کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے اس نے سمیرہ سے اپنی محبت کی داستان کی تفصیلات میں جانے کی کوشش نہ کی، لیکن اپنی گفتگو کے دوران جب کبھی وہ فسطینہ کی طرف دیکھتا تو اسے ایسا محسوس ہوتا کہ اس کی ذہین نگاہیں اس کی احساس کی گہرائیوں میں جھانک رہی ہیں۔ جب وہ ادی کے گھر کا آخری منظر بیان کرنے کے بعد خاموش ہو گیا تو فسطینہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد نوکر کھانا لے کر آ گیا اور وہ دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ عاصم کھانے سے فارغ ہوتے ہی دوسرے کمرے میں چلا گیا اور یوسیبا اور فسطینہ اسی کمرے میں سو گئیں۔ پچھلے پہر یوسیبا نے فسطینہ کو جھنجھوڑ کر گہری نیند سے بیدار کیا اور کہا، بیٹی، اب صبح ہو رہی ہے، سفر کی تیاری کرو۔ صحن میں پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور پھر کسی نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا، فسطینہ؟ یہ عاصم کی آواز تھی۔ فسطینہ نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہ ایک رومی کے بجائے ایک عرب کے لباس میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کہا، اس سے آگے میں رومی لباس میں سفر کرنا خطرناک سمجھتا ہوں۔ وہ نوکر مجھے دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ اس نے یہ خیال کیا کہ رومی فوج کا کوئی عرب دستہ یہاں پہنچ گیا ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے تسلی دی ہے۔ گھوڑے تیار ہیں، آپ جلدی سے تیار ہو کر استبل میں آ جائیں، میں وہاں آپ کا انتظار کرتا ہوں۔ چند میل اور سفر کرنے کے بعد انہیں دمشق کے حسین مناظر دکھائی دے رہے تھے۔ فسطینہ اب اس لڑکی سے مختلف نظر آتی تھی جسے عاصم نے انتہائی بے بسی کی حالت میں دیکھا تھا۔ آلام و مصائب کے بادل چھٹ چکے تھے اور اس کا سنجیدہ اور معصوم چہرہ ایک کھلتے ہوئے پھول کی طرح شگفتہ تھا۔ عاصم نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، فسطینہ، ہمارا سفر ختم ہونے والا ہے۔ اس وقت میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر کے اندر پاؤں رکھو تو میں دروازے کے باہر کھڑے ہو کر تمہاری قہقہے سنوں، اور پھر تمہارے یہ معصوم قہقہے ہمیشہ کے لیے میرے کانوں میں گونجتے رہیں۔ دمشق سے کوسوں دور رہ کر بھی میرے لیے یہ تسکین بہت بڑا انعام ہوگی کہ تم اپنے گھر میں خوش ہو۔ کاش تمہارے ابا جان بھی وہاں پہنچ چکے ہوں اور مجھے دمشق کو الوداع کہتے ہوئے یہ اطمینان ہو کہ تمہاری تمام مصیبتیں ختم ہو چکی ہیں۔ فسطینہ نے کہا، اگر میرے ابا جان وہاں موجود ہوئے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو دمشق سے کوسوں دور بھاگنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ آپ انہیں احسان فراموش نہیں پائیں گے۔ عاصم نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، فسطینہ، جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو تمہارے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ ہوگا کہ دمشق میں میرے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ تو آپ کہاں جائیں گے؟ مجھے معلوم نہیں۔ جب میں اپنے ملک سے نکلا تھا
تو میرا یہ خیال تھا کہ مجھے فرمس یا شام کے کسی اور تاجر کے ہاں نوکری مل جائے گی۔ میں کسی کی بھیڑیں چرانے کے لیے بھی تیار تھا۔ فستینہ نے مسکرا کر کہا، اگر آپ بھیڑیں چرا کر خوش رہ سکتے ہیں تو میں ابا جان سے کہوں گی کہ وہ شام کی تمام بھیڑیں اکٹھی کر کے آپ کے حوالے کر دیں۔ وہ آپ کو کوئی بہترین چراگاہ بھی دلوا سکیں گے۔ لیکن فرض کیجئے اگر وہ ابھی تک قید سے رہا ہو کر وہاں نہ پہنچے ہوں اور خدا نہ خواستہ میرے نانا پر کوئی مصیبت آ گئی ہو اور جب میں گھر میں پاؤں رکھوں تو آپ کو کہوں کے بجائے ہماری چیخیں سنائی دیں، تو آپ ہمیں اپنے حال پر چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ عاصم نے جواب دیا، تمہیں معلوم ہے کہ میں ایسے حالات میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکوں گا۔ کچھ دیر بعد یہ لوگ اپنے راستے کے درویا سرسبز باغات میں سے گزرتے ہوئے دمشق کی ایک مضافاتی بستی میں داخل ہوئے، جہاں جگہ جگہ انسانوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ آس پاس کے درخت گدھوں سے پٹے ہوئے تھے۔ فستینہ چلائی، خدا کے لیے یہاں سے نکلنے کی کوشش کیجیے، یہاں تعفن سے میرا دم گھٹا جا رہا ہے۔ عاصم نے اپنے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی، لیکن بستی کے دوسری طرف کے حالات بھی اس سے مختلف نہ تھے، بلکہ یہاں سڑک کے آس پاس لاشوں کی تعداد زیادہ تھی اور ہر لاش ایک نئی داستان بیان کر رہی تھی۔ وہ قدم قدم پر دل خراش مناظر دیکھتے ہوئے شہر کے مشرقی دروازے کے قریب پہنچے۔ باہر مسلح سپاہیوں کے دستے گشت کر رہے تھے۔ یوسیبا نے کچھ کہے بغیر گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور عاصم اور فستینہ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ تھوڑی دور آگے جا کر وہ ایک ڈیوڑی کے سامنے رکے اور گھوڑوں سے اتر پڑے۔ عاصم نے تینوں گھوڑوں کی باگیں پکڑ لی اور فستینہ اور اس کی ماں آگے بڑھ کر ڈیوڑی کے بند دروازے پر دستک دینے لگی۔ چند ثانیے جب کوئی جواب نہ آیا تو یوسیبا اضطراب کی حالت میں نوکروں کو آوازیں دینے لگی۔ اچانک اندر سے زنجیر کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دی اور یوسیبا اور فستینہ بھاری کواڑوں کو دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ دروازہ کھولنے والا اپنے لباس سے عرب معلوم ہوتا تھا۔ اس نے اپنی زبان میں کچھ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر پائیں باغ میں بھاگتی ہوئی آگے نکل گئی۔ پہرے دار انہیں چند آوازیں دینے کے بعد دروازے کی طرف متوجہ ہوا تو عاصم نے جلدی سے آگے بڑھ کر تینوں گھوڑے اندر ہانک دیے۔ پہرے دار چلایا، تم کون ہو؟ تم اندر نہیں جا سکتے۔ عاصم نے جواب دیا، اگر یہ تھیوڈوسیس کا مکان ہے تو تم میرا راستہ نہیں روک سکتے۔ پہرے دار اپنی تلوار سونت کر عاصم کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ عاصم کی رگوں کا سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے میں آ گیا۔ اس نے جھپٹ کر ایک ہاتھ سے اپنے مد مقابل کی کلائی پکڑ لی اور دوسرے ہاتھ کی ایک ہی ضرب سے اسے زمین پر لٹا دیا۔ پھر چشمے زدن میں نیچے پڑی ہوئی تلوار اٹھائی اور باغ سے مکان کی طرف بھاگنے لگا۔ اتنی دیر میں ایرانی افسر اور اس کے ساتھی جنہیں وہ پیچھے چھوڑ آئے تھے بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور پہرے دار نے ان کے تیور دیکھ کر اٹھنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ عاصم کو باغ میں چند قدم بھاگنے کے بعد اچانک نسوانی چیخیں سنائی دیں۔ عاصم پوری قوت سے مکان کی طرف بھاگا۔ ایک کمرے سے فستینہ کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے زور سے دھکا دے کر دروازہ کھولا اور ہوا کے ایک تند و تیز جھونکے کی طرح اندر داخل ہوا۔ فستینہ ایک دیو قامت آدمی کے بازوں کی گرفت سے آزاد ہونے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ وہ آدمی فستینہ کو ایک طرف دھکیل کر عاصم کی طرف متوجہ ہوا، لیکن اس کے ہاتھ خالی تھے اور ہتھیار کمرے کے دوسرے کونے میں پڑے تھے۔ عاصم اپنی تلوار پھینک کر ایک زخمی شیر کی طرح اس پر جھپٹ پڑا۔ اس نے مدافعت کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن نشے کی حالت میں اس کے پیش نہ گئی۔ عاصم نے یکے بعد دیگرے اس کے منہ اور گردن پر چند مکے رسید کیے اور وہ تیورا کر فرش پر گر پڑا اور دوبارہ اٹھنے کی کوشش نہ کی۔ فستینہ ایک بچے کی طرح سسکیاں لیتی اور روتی ہوئی عاصم سے لپٹ گئی۔ وہ کہہ رہی تھی، خدا کے لیے آپ یہاں سے نکل جائیں، آپ بھاگ جائیں، آپ کو ہمارے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا، ہمیں آپ کو بار بار خطرے میں ڈالنے کا کوئی حق نہیں۔ اگر ہمارے مقدر میں ذلت اور رسوائی ہے تو آپ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ عاصم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، نہیں فستینہ، میں بھاگنے کے لیے یہاں تک نہیں آیا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا اور تمہارے مقدر میں ذلت و رسوائی نہیں ہے۔ یوسیبا اور ایرانی افسر کمرے میں داخل ہوئے اور فستینہ عاصم کو چھوڑ کر اپنی ماں سے لپٹ گئی۔ ایرانی افسر نے آگے بڑھ کر نیچے پڑے ہوئے آدمی کو اچھی طرح دیکھنے بھالنے کے بعد یوسیبا کو کہا، اگر آپ کا محافظ اس معزز آدمی کو قتل کر دیتا تو مسئلہ بہت خطرناک ہو جاتا۔ یوسیبا غصے سے کانپتے ہوئے بولی، اس وحشی کو تم ایک معزز آدمی سمجھتے ہو؟ ایرانی افسر نے کہا، جناب یہ ہیرا کے ایک معزز خاندان کا رئیس ہے اور لڑائی کے میدان میں بہت کم لوگ اس کے ہم پلہ سمجھے جاتے ہیں۔ آج اگر یہ شراب سے مدہوش نہ ہوتا تو اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ یوسیبا فستینہ سے مخاطب ہوئی،
ابھی میں نے ایک لڑکی کو یہاں دیکھا تھا، وہ کہاں بھاگ گئی؟ فستینہ نے جواب دیا، میں اسے اچھی طرح پہچان نہیں سکی، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ یوحنا کی بہن تھی۔ میں نے اسے پچھلے کمرے کی طرف بھاگتے دیکھا تھا۔ یوسیبا نے آگے بڑھ کر عقبی کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا، دروازہ کھولو، تمہیں اب کوئی خطرہ نہیں، میں تمہاری حفاظت کا ذمہ لیتی ہوں، میں یوسیبا ہوں۔ ایک عورت دروازہ کھول کر باہر نکلی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے سے وحشت برس رہی تھی۔ ہیلانا! یوسیبا اور فستینہ نے یک زبان ہو کر کہا۔ ایرانی افسر نے یوسیبا سے سوال کیا، یہ آپ کی بہن ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ ہمارے ایک پڑوسی کی بیوی ہے۔ فستینہ نے کہا، ہیلانا حوصلے سے کام لو اور خدا کے لیے مجھے نانا جان کے متعلق بتاؤ۔ تمہارے نانا جان یہاں نہیں ہیں، ہیلانا نے اپنی سسکیاں ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ کہاں ہیں؟ انہیں زندہ جلا دیا گیا۔ دمشق والوں کو ایک بے گناہ آدمی کی جان لینے کی سزا ملی ہے۔ ان پر ایرانیوں کے جاسوس ہونے کا الزام لگایا گیا تھا۔ یوسیبا نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، تمہیں یقین ہے کہ میرے باپ کو زندہ جلا دیا گیا؟ جی ہاں، جب ان کی چتا کو آگ لگائی گئی تو میرا شوہر اور محلے کے کئی آدمی وہاں موجود تھے۔ اور محلے کے لوگوں نے ان کی کوئی مدد نہ کی؟ ان کے سینکڑوں ہمدرد رو رہے تھے، لیکن کلیسا کی عدالت کے فیصلے کے بعد کسی کو ان کے خلاف دم مارنے کی جرأت نہ تھی، اور شہر کے عوام کی اکثریت بھی ان کے خلاف ہو چکی تھی۔ یوسیبا اور فستینہ تھیوڈوسیس کی موت کی تفصیلات پوچھ رہی تھیں، اور ایرانی افسر سریانی زبان سے ناآشنا ہونے کے باعث پریشانی کی حالت میں کھڑا تھا۔ ایرانی افسر نے یوسیبا سے مخاطب ہو کر کہا، میں سپہ سالار کو آپ کے متعلق اطلاع دینے جا رہا ہوں، اور اگر انہوں نے اجازت دی تو میں بذات خود آپ کی حفاظت کے لیے یہاں آ جاؤں گا۔ اگر سپہ سالار نے آپ کو کسی اور محفوظ جگہ ٹھہرانا ضروری خیال نہ کیا تو میں اس بات کا خیال رکھوں گا کہ یہاں آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن اگر اس نوجوان کو اپنی جان عزیز ہے تو اسے مکان سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ میرا خیال تھا کہ یہ کسی لخمی یا تمیمی دستے کا آدمی ہوگا، لیکن یہ تو کوئی اجنبی معلوم ہوتا ہے۔ یوسیبا نے جواب دیا، اگر یہ نوجوان یروشلم سے دمشق تک ہمارا ساتھ نہ دیتا تو ہم اس وقت رومیوں کی قید میں ہوتے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر شہنشاہ ایران کی نظروں میں سین کی بیٹی اور بیوی کی کوئی قیمت ہے تو وہ اس نوجوان کو عزت کے قابل سمجھیں گے۔ تم اپنے سپہ سالار سے کہو کہ جب تک مجھے اپنے خاوند کا حال معلوم نہیں ہوتا میں یہیں رہنا پسند کروں گی۔ بہت اچھا، میں فی الحال 4 آدمی یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن تھوڑی دیر میں چند اور آدمی یہاں پہنچ جائیں گے۔ افسر یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ رات کے وقت عاصم سکونتی مکان کے ایک سرے پر مہمان خانے کے ایک کمرے میں لیٹا ہوا تھا، لیکن تھکاوٹ کے باوجود اس کی آنکھوں میں نیند نہ تھی۔ دیر تک بے چینی کی حالت میں کروٹیں بدلنے کے بعد اس کو نیند آ گئی، لیکن پچھلے پہر وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ بیرونی دروازے کی طرف پہرے داروں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ اس نے تلوار اٹھائی اور ننگے پاؤں باہر نکل آیا۔ پائیں باغ میں چند آدمی مشلیں اٹھائے مکان کا رخ کر رہے تھے۔ عاصم درختوں کی آڑ لیتا ہوا چند قدم اس طرف بڑھا، لیکن پھر اچانک کچھ سوچ کر بھاگتا ہوا اس کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا جہاں یوسیبا اور اس کی بیٹی سو رہی تھیں۔ عاصم موت کے بھیانک چہرے پر امید کی روشنی تلاش کر رہا تھا۔ وہ مکان سے چند قدم دور رکے۔ ایک دراز قامت آدمی نے دوسرے کے ہاتھ سے مشل لینے کے بعد ان سے کچھ کہا اور وہ واپس چلے گئے۔ اجنبی تیزی سے آگے بڑھا اور عاصم دروازے کی محراب کے اندر سمٹنے لگا۔ پھر اچانک اس نے اپنی تلوار کی نوک اس آدمی کے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، تم آگے نہیں جا سکتے۔ اجنبی ٹھٹک کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا اور ایک ثانیہ توقف کے بعد اس نے کہا، تم جانتے ہو کہ میں اکیلا نہیں ہوں اور میری آواز پر آن کی آن میں 20 آدمی تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ عاصم نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے، لیکن تمہاری آواز حلق سے باہر نہیں نکل سکے گی۔ اجنبی نے اطمینان سے کہا، تم عرب معلوم ہوتے ہو اور میں حیران ہوں کہ تم اس گھر کی حفاظت کے لیے اپنی جان کیوں خطرے میں ڈال رہے ہو۔ اگر تم ایرانی ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سین کی بیوی کا گھر ہے اور سین شہنشاہ کا دوست ہے، اور تم ان کے محافظ ہو۔ تمہیں ابھی تک یقین نہیں آیا؟ اجنبی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تم بہت بہادر ہو اور بہت بے وقوف بھی۔
لیکن میں تمہارا شکر گزار ہوں. میں بہت دور سے آیا ہوں اور اب میرے لیے واپس قسطنطنیہ کا رخ کرنا ممکن نہیں. میرا نام سین ہے. عاصم سکتے کے عالم میں کھڑا رہا. خیسر و کسرا. اس کے ساتھ ہی کسیٹ کی سائیڈیں اپنے اختتام کو پہنچی. بقیہ کے لیے کسیٹ کی سائیڈ تبدیل کر لیں. شکریہ. سین نے اپنے ہاتھ سے اس کی تلوار ایک طرف ہٹا دی اور آگے بڑھ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا. تھوڑی دیر اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو عاصم نے کہا، وہ اس وقت بہت خوف زدہ ہیں، آپ انہیں آواز دیں. سین چلایا، فستینہ، فستینہ، بیٹی دروازہ کھولو، میں آ گیا ہوں. فستینہ دروازہ کھول کر باہر نکلی اور ابا جان کہتی ہوئی اس سے لپٹ گئی. سین نے مڑ کر عاصم کی طرف دیکھا اور کہا، اب تمہیں اطمینان ہو جانا چاہیے. پہرے داروں نے مجھے تمہارے متعلق بتا دیا تھا، لیکن مجھے یہ توقع نہ تھی کہ تم اس وقت دروازے پہ کھڑے ہوگے. جاؤ اب آرام کرو. عاصم مہمان خانے کی طرف چل دیا. اجنبی ٹھٹک کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا اور ایک ثانیہ توقف کے بعد اس نے کہا، تم جانتے ہو کہ میں اکیلا نہیں ہوں اور میری آواز پر آن کی آن میں 20 آدمی تم پر ٹوٹ پڑیں گے. عاصم نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے، لیکن تمہاری آواز حلق سے باہر نہیں نکل سکے گی. اجنبی نے اطمینان سے کہا، تم عرب معلوم ہوتے ہو اور میں حیران ہوں کہ تم اس گھر کی حفاظت کے لیے اپنی جان کیوں خطرے میں ڈال رہے ہو. اگر تم ایرانی ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سین کی بیوی کا گھر ہے اور سین شہنشاہ کا دوست ہے اور تم ان کے محافظ ہو. تمہیں ابھی تک یقین نہیں آیا. اجنبی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تم بہت بہادر ہو اور بہت بے وقوف بھی، لیکن میں تمہارا شکر گزار ہوں. میں بہت دور سے آیا ہوں اور اب میرے لیے واپس قسطنطنیہ کا رخ کرنا ممکن نہیں. میرا نام سین ہے. عاصم سکتے کے عالم میں کھڑا رہا. سین نے اپنے ہاتھ سے اس کی تلوار ایک طرف ہٹا دی اور آگے بڑھ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا. تھوڑی دیر اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو عاصم نے کہا، وہ اس وقت بہت خوف زدہ ہیں، آپ انہیں آواز دیں. سین چلایا، فستینہ، فستینہ، بیٹی دروازہ کھولو، میں آ گیا ہوں. فستینہ دروازہ کھول کر باہر نکلی اور ابا جان کہتی ہوئی اس سے لپٹ گئی. سین نے مڑ کر عاصم کی طرف دیکھا اور کہا، اب تمہیں اطمینان ہو جانا چاہیے. پہرے داروں نے مجھے تمہارے متعلق بتا دیا تھا، لیکن مجھے یہ توقع نہ تھی کہ تم اس وقت دروازے پہ کھڑے ہوگے. جاؤ اب آرام کرو. عاصم مہمان خانے کی طرف چل دیا. شام کے وقت عاصم اپنے کمرے کے باہر ٹہل رہا تھا. ہیلانا اس کے قریب آ کر بولی، فستینہ کے ابا جان آپ کا انتظار کر رہے ہیں. ہیلانا کچھ کہے بغیر اس کے آگے آگے چل پڑی اور تھوڑی دیر بعد اس نے سکونتی مکان کے ایک نیم وا دروازے کے سامنے رکتے ہوئے کہا، آپ اندر تشریف لے جائیے. عاصم جھجکتا ہوا اندر داخل ہوا. کمرے میں 2 مشلیں جل رہی تھی اور سین، یوسیبا اور فستینہ کرسیوں پر بیٹھے تھے. سین نے اسے دیکھتے ہی اپنے سامنے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ. میری بیوی اور بیٹی کی یہ خواہش تھی کہ میں ان کی موجودگی میں تمہارا شکریہ ادا کروں، اور میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں ایران کے تمام عمرہ کو یہاں بلاتا اور ان کے سامنے تمہارا ہاتھ پکڑ کر یہ اعلان کرتا کہ یہ نوجوان اس دنیا میں میرا سب سے بڑا محسن ہے اور میں آج سے اسے اپنا بیٹا سمجھتا ہوں. میرے لیے سریانی زبان میں اپنے جذبات کا اظہار ممکن نہیں، لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم فارسی نہیں جانتے. عاصم نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، آپ کو میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے. سین نے کہا، دمشق پہنچنے سے پہلے میری بیوی اور بیٹی تمہاری پناہ میں تھیں اور اب تم میری پناہ میں ہو. تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور میں صرف اپنا فرض ادا کرنا چاہتا ہوں. آج سے ہم دنیا کی ہر خوشی اور غم میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. اگر میں تمہارے لیے کچھ نہ کر سکا تو مجھے ساری عمر افسوس رہے گا. عاصم کچھ دیر سر جھکائے سوچتا رہا. بالآخر اس نے مغموم لہجے میں کہا، جب میں گھر سے نکلا تھا تو مجھے سر چھپانے کے لیے کسی جگہ کی ضرورت تھی.
اب میں نہیں جانتا کہ میرا سفر کہاں ختم ہوگا. مجھے ایران اور روم کی جنگ سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن اگر آپ نے مجھ کو ایک غریب و دیار سمجھ کر میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے تو آپ مجھے احسان ناشناس نہیں پائیں گے. میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا. سین نے کہا، میں تمہارا شکر گزار ہوں اور تمہیں کوئی ایسا حکم نہیں دوں گا جو ایک باپ اپنے بیٹے یا ایک دوست اپنے دوست کو نہ دے سکے. میرا پہلا حکم یہ ہے کہ تم اپنے کمرے میں جا کر لباس تبدیل کرو اور پھر واپس آ کر ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. سین مسکرا رہا تھا اور عاصم یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس خوش فضا انسان کی نگاہیں سنگلاخ چٹانوں کو بھی موم بنا سکتی ہیں. وہ اپنے دل میں محبت اور اطاعت کی دھڑکنیں محسوس کرتا ہوا اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا. چند دن بعد کسرا پرویز انطاکیہ سے دمشق پہنچ گیا اور ایران کے لشکر نے شام کے کئی اور شہروں کو تاخت و تاراج کرنے کے بعد لبنان پر جلگار کر دی. لبنان کے ساحلی شہر دفاعی لحاظ سے خاصے مضبوط تھے اور سمندر کی طرف سے ان کے رستوں کمک کے راستے کھلے تھے، لیکن رومیوں کی سراسیمگی کا یہ عالم تھا کہ وہ کسی جگہ بھی جم کر مقابلہ نہ کر سکے. دمشق میں پرویز کی آمد کے بعد سین کی یہ پریشانی دور ہو چکی تھی کہ وہ شہنشاہ کی نگاہوں سے گر چکا ہے. اب وہ دربار میں ان چند سرکردہ جرنیلوں کے دوش بدوش کھڑا ہوتا تھا جو جنگی امور کے ماہر سمجھے جاتے تھے. پرویز دمشق کے اس عالی شان محل میں مقیم تھا جہاں فتح سے قبل رومی حاکم رہا کرتے تھے. سین صبح ہوتے ہی محل میں چلا جاتا اور غروب آفتاب تک وہاں مصروف رہتا. بعض اوقات وہ گھر آ کر بھی کئی گھنٹے مختلف محاذوں کے جنگی نقشے تیار کرنے میں منہمک رہتا تھا. کچھ دنوں سے عاصم نے سین کے گھر میں بیکاری کے لمحات گزارنے کے لیے فارسی زبان سیکھنی شروع کر دی تھی اور اس کی درخواست پر سین فوج کے ایک عمر رسیدہ سپاہی کو اپنے گھر لے آیا تھا جس نے نوشیروان کے زمانے میں گرفتار ہونے کے بعد ایک رومی افسر کے غلام کی حیثیت سے اپنی جوانی کے ابتدائی سال قسطنطنیہ اور شام کے مختلف شہروں میں گزارے تھے. اس بوڑھے سپاہی کا نام فیروز تھا اور وہ اپنی مادری زبان کے علاوہ سریانی، رومی اور یونانی زبانوں میں بے تکلفی سے گفتگو کر سکتا تھا. عاصم کو سین کے گھر میں بیکاری کے لمحات گزارنے کے لیے کسی ساتھی اور فیروز کو بڑھاپے میں کسی قدردان کی ضرورت تھی. چنانچہ وہ چند دن میں ایک دوسرے کے ساتھ خاصے بے تکلف ہو گئے تھے. ایک رات عاصم فیروز سے باتیں کر رہا تھا. سین کا ایک نوکر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، جناب آقا آپ کو یاد فرماتے ہیں. عاصم کسی توقف کے بغیر اٹھا اور نوکر کے پیچھے پیچھے چل دیا. تھوڑی دیر بعد وہ سین کے کمرے میں داخل ہوا. سین نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، عاصم تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ شہنشاہ نے میرا مشورہ مان لیا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب جنگ ختم ہو جائے گی؟ نہیں، سین نے مسکرا کر جواب دیا. اس مرتبہ میں نے انہیں صلح کا مشورہ دینے کی حماقت نہیں کی، بلکہ اس بات پر زور دیا کہ ہمیں یروشلم پر چڑھائی کرنے سے پہلے لبنان کی چند اور بندرگاہوں پر قبضہ کر لینا چاہیے تاکہ رومیوں کا بحری بیڑا ہمارے لیے کسی پریشانی کا باعث نہ ہو. ہمارے جرنیلوں کی اکثریت اس بات کی حامی تھی کہ ہمیں کسی تاخیر کے بغیر یروشلم پر چڑھائی کر دینی چاہیے. وہاں سے کل یہودیوں کا ایک وفد آیا تھا اور انہوں نے بھی شہنشاہ پر زور دیا تھا کہ رومی افواج فیصلہ کن جنگ لڑنے کی نیت سے یروشلم میں جمع ہو رہی ہیں، اس لیے ہمیں حملے میں تاخیر کر کے انہیں مزید تیاری کا موقع نہیں دینا چاہیے. لیکن میں نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ اگر یروشلم کے محاصرے نے طول کھینچا تو اہل روم کو اپنی بحری قوت سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل جائے گا. اس لیے ہمیں یروشلم کا محاصرہ کرنے سے پہلے ان کی کمک کے راستے بند کر دینے چاہیے. آج ایک طویل بحث کے بعد شہنشاہ نے میری تجویز مان لی ہے اور اس کے ساتھ ہی مجھے قیصاریہ کا محاصرہ کرنے والے لشکر کو کمک پہنچانے کا حکم دیا ہے. میں کل صبح یہاں سے 3000 سواروں کے ساتھ روانہ ہو جاؤں گا. چند دن تک شہنشاہ خود بھی لبنان کے محاذ پر پہنچ جائیں گے. اس جنگ کو ختم کرنے کی اب ایک ہی صورت باقی رہ گئی ہے اور وہ یہ کہ ہم رومیوں کو اس حقیقت کا اعتراف کرنے پر مجبور کر دیں کہ وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے اور ان کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ بلا تاخیر ہتھیار ڈال دیں. میں الگ صبح فوج کے مستقر میں چلا جاؤں گا اور وہاں سے محاذ پر روانہ ہو جاؤں گا، اس لیے شاید تم سے دوبارہ ملاقات کا موقع نہ ملے. میں تم سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ تم یہیں رہو گے اور میری غیر حاضری میں دمشق چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش نہیں کرو گے. یہ حکم نہیں بلکہ ایک درخواست ہے، ایک ایسے شخص کی درخواست جو تمہیں اپنا بیٹا سمجھنے میں ایک راحت محسوس کرتا ہے. میری عمر کا انسان نئے ساتھی اور دوست تلاش نہیں کرتا، لیکن تمہیں دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے
کہ جیسے تم ہمیشہ سے میرے ساتھ ہو۔ عاصم نے متاثر ہو کر کہا، اس گھر سے باہر میرے لیے کوئی جگہ نہیں، اور اگر ہو بھی تو میں آپ کی اجازت کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ سین مسکرایا، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عاصم کو سین کے گھر میں زندگی کی تمام آسائشیں میسر تھیں۔ ماضی کے زخم آہستہ آہستہ مندمل ہو رہے تھے۔ وہ دنیا جسے عاصم اپنے پیچھے چھوڑ آیا تھا دنوں، ہفتوں اور مہینوں کے پردوں میں چھپی جاتی تھی۔ ایک دن عاصم فیروز کے ساتھ سیر کو نکلا اور دیر تک جبل الشیخ کی دلفریب وادیوں میں گھومتا رہا۔ شام کے قریب گھر پہنچتے ہی اسے سین کی آمد کی اطلاع ملی اور اس نے اپنے دل میں خوشگوار دھڑکنیں محسوس کرتے ہوئے ایک نوکر سے پوچھا، وہ ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں، بالکل ٹھیک، اس نے جواب دیا۔ عاصم کوئی اور سوال کیے بغیر آگے بڑھا اور استبل کے سامنے گھوڑے سے کود پڑا۔ ایک ملازم نے بھاگ کر گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور عاصم چند ثانیے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرنے اور تھپکیاں دینے کے بعد زین اتارنے لگا۔ اچانک اسے ایک بلند قہقہا سنائی دیا اور وہ مڑ کر پائیں باغ کی طرف دیکھنے لگا۔ فستینہ چند قدم دور ایک خوشپوش اور وجیح نوجوان کے ساتھ انتہائی بے تکلفی سے باتیں کر رہی تھی، اور وہ اس کی مسکراہٹوں کے جواب میں پوری قوت کے ساتھ ہنسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عاصم کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر فستینہ آگے بڑھی اور اس اجنبی نوجوان کے کھوکھلے قہقہے حلق میں اٹک کر رہ گئے۔ یہ ایرج ہے اور ایران کے ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ مدائن میں اس کا گھر ہمارے گھر کے سامنے تھا۔ اس کا باپ ابا جان کا دوست تھا۔ یہ آرمینیا کی جنگوں میں 2 بار زخمی ہو چکا ہے اور اب لبنان کے محاذ سے ابا جان کے ساتھ آیا ہے۔ عاصم نے ایرج کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اس نے مصافحہ کرنے کے بجائے عاصم کے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ گھوڑا بہت خوبصورت ہے۔ ایک ثانیے کے لیے عاصم کی رگوں کا سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے میں آ گیا، تاہم اس نے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، یہ گھوڑا خوبصورت بھی ہے اور شریف بھی، اور عرب گھوڑوں کے ظاہری حسن کے بجائے ان کی شرافت کی زیادہ قدر کرتے ہیں۔ ایرج نے گھور کر عاصم کی طرف دیکھا اور کہا، ہم گھوڑے کی شرافت کا اندازہ کرنے کے لیے اس کے سوار کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہماری ملاقات اس گھر کے بجائے کسی اور جگہ ہوتی تو میں اپنے نوکروں سے کہتا کہ اس گھوڑے کو ایک اچھے سوار کی ضرورت ہے۔ اب میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ عاصم نے زین اتار کر نوکر کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اس کی قیمت ایک بہادر اور شریف دوست کی مسکراہٹ ہے۔ فستینہ جو اب تک پریشانی کی حالت میں ان کی گفتگو سن رہی تھی، ایرج سے مخاطب ہو کر بولی، آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ ہمارے گھر میں مہمان اپنے گھوڑے فروخت کرنے آتے ہیں؟ ایرج کا غرور پریشانی میں تبدیل ہو رہا تھا اور اس نے اپنی خفت مٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں صرف مذاق کر رہا تھا فستینہ، مجھے معلوم ہے کہ یہ عرب اپنے گھوڑے پر جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ملازم گھوڑے کو استبل کے اندر لے گیا اور فستینہ نے عاصم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، ابا جان بہت تھکے ہوئے تھے، جب وہ بیدار ہوں گے تو میں انہیں آپ کے متعلق بتا دوں گی۔ فستینہ وہاں سے چل پڑی اور ایرج اس کے ساتھ ہو لیا۔ مکان کے کمرے میں یوسیبا ایرج اور اپنی بیٹی کی ناخوشگوار بحث سن رہی تھی۔ فستینہ کہہ رہی تھی، مجھے یہ توقع نہ تھی کہ آپ اس آدمی کی توہین کریں گے جس نے اپنی جان پر کھیل کر ہماری عزت بچائی ہے، اور آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ وہ گھوڑے پر سواری کرنا نہیں جانتا؟ اور ایرج اسے مطمئن کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، فستینہ، میں اس سے دل لگی کر رہا تھا، اور ایک عرب کو اس قدر حساس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر ابھی تک اس کے دل میں کوئی رنجش ہے تو میں جانے سے پہلے اسے دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ سین کمرے میں داخل ہوا اور ایرج اور فستینہ ادب سے کھڑے ہو گئے۔ سین نے اپنی بیوی کے قریب بیٹھتے ہوئے تھکی ہوئی آواز میں پوچھا، عاصم ابھی تک نہیں آیا؟ فستینہ نے جواب دیا، جی وہ آ گیا ہے، اسے یہیں بلا لو بیٹی۔ عاصم کمرے میں داخل ہوا اور سین کے اشارے پر ایرج کے قریب بیٹھ گیا۔ سین نے کہا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ جنگی مہمات سے فارغ ہونے کے بعد میں اطمینان سے تمہارے مستقبل کے متعلق سوچوں گا، اور تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ جنگ اب ایک فیصلہ کن دور میں داخل ہو چکی ہے۔
مجھے صرف ایک رات کے لیے گھر ٹھہرنے کی اجازت ملی ہے اور کل میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ اب میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں کچھ مدت اور یہاں ٹھہرنا پڑے تو تم اداس تو نہیں ہو جاؤ گے؟ عاصم نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ فستینہ کا چہرہ مسرت سے تمتما اٹھا اور یوسیبا حیرت زدہ ہو کر عاصم کی طرف دیکھنے لگی۔ عاصم نے کہا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کبھی ضرورت پڑے تو میں آپ کے خیمے پر پہرا دے سکوں۔ سین نے جواب دیا، تم اپنے دوستوں کے خیموں پر پہرا دینے کے لیے نہیں بلکہ دشمن کے قلعوں پر فتوحات کے پرچم لہرانے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی نہیں کی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ کسی دن میں تمہارے شجاعت آزما کارناموں پر فخر کر سکوں گا۔ سین سے کچھ دیر اور باتیں کرنے کے بعد عاصم جب باہر نکلا تو وہ ایسا محسوس کرتا تھا کہ اس کے دل سے ایک بوجھ اتر چکا ہے۔ لبنان کے گلپوش وادیوں میں خون کی ندیاں بہانے کے بعد ایرانی لشکر نے فلسطین کا رخ کیا اور اردن اور گلیلی کے علاقوں میں تباہی مچا دی۔ اب ایران اور روم کی جنگ آگ اور صلیب کے ایک فیصلہ کن معرکے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ مقامی عیسائی اس یقین کے ساتھ اپنے رومی آقاؤں کے دوش بدوش لڑ رہے تھے کہ قدرت نوشیرواں کی طرح اس کے پوتے کو بھی بیت المقدس سے دور رکھنے میں ان کی مدد کرے گی۔ جو لوگ ایرانیوں کی پیش قدمی سے دہشت زدہ ہو کر سکندریہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، ان کی جگہ شام اور لبنان سے بھاگنے والے وہ پادری اور راہب لے رہے تھے جن کے گرجوں اور خانقاہوں کو ایرانیوں نے آتش کدوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ یہ لوگ عوام کو مفتوحہ شہروں اور بستیوں کے لوگوں کی مظلومیت کی داستانیں سناتے تھے اور ان کے مردہ حوصلوں میں جان ڈالنے کے لیے دین مسیح کی فتح و نصرت اور آتش پرست ایرانیوں کی تباہی اور بربادی کی بشارتیں دیتے تھے۔ چنانچہ ایرانی اپنی عسکری برتری کے باوجود قدم قدم پر شدید مزاحمت سے دوچار ہو رہے تھے۔ گرجوں اور خانقاہوں میں اب روحانی برکات کے بجائے تلواریں تقسیم ہوتی تھیں اور ہزاروں راہب زندگی اور موت سے بے پرواہ ہو کر میدان میں آ چکے تھے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ایران کی لاتعداد فوج ارض مقدس کے شہروں اور بستیوں کو تباہ و ویران کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس جنگ میں فلسطین کے یہودی جو عیسائیوں کے ازلی دشمن تھے، من حیث القوم ایرانیوں کے حلیف بن چکے تھے۔ پرویز ان کے نزدیک کوئی بیرونی حملہ آور نہ تھا بلکہ ایک ایسا مربی اور سرپرست تھا جسے قدرت نے انہیں نصرانیوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے بھیجا تھا۔ جب فاتحہ لشکر کسی قصبے یا شہر میں داخل ہوتا تو جنگی قیدیوں اور نہتے عوام کو ٹھکانے لگانے کا کام اس کینہ پرور قوم کے رضاکاروں کو سونپ دیا جاتا، جو برسوں سے اپنے جذبہ انتقام کی تسکین کے لیے کسی موقع کا انتظار کر رہی تھی۔ ایرانی لشکر میں خونخوار یہودیوں کی تعداد 60,000 تک پہنچ چکی تھی۔ اردن اور گلیلی کے علاقے فتح کرنے کے بعد پرویز کی فوجیں یروشلم کے گرد گھیرا ڈال رہی تھیں۔ مفتوحہ علاقوں سے جان بچا کر بھاگنے والے انسانوں کے بعض قافلے غزہ اور سکندریہ کا رخ کر رہے تھے اور بعض یروشلم میں پناہ لے رہے تھے۔ ایرانیوں، یہودیوں اور عراق عرب کے جنگجو قبائل کی متحدہ قوت کے سامنے پے در پے شکستیں کھانے کے باوجود یروشلم کے ناقابل تسخیر ہونے کے متعلق عیسائیوں کا یقین متزلزل نہ ہوا تھا۔ چاروں طرف سے دشمن کی پیش قدمی کے باعث ان کی رسد اور کمک کے راستے مسدود ہو چکے تھے، لیکن وہ مایوس نہ تھے۔ ان کے بشپ اور راہب انہیں اس قسم کی تسلیاں دے رہے تھے کہ دشمن کا ہر قدم تباہی کی طرف اٹھ رہا ہے۔ جب وہ یروشلم پر حملہ کرے گا تو قدرت کی ان جانی اور ان دیکھی قوتیں حرکت میں آ جائیں گی۔ فلاں راہب نے دین مسیح کی نصرت کے متعلق جو خواب دیکھے تھے وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ فلاں بزرگ نے جو پیشن گوئی کی ہے وہ درست ثابت ہوگی۔ یروشلم کے بیشتر یہودی پہلے ہی اپنے گھر بار چھوڑ کر ایران کے مفتوحہ علاقوں میں پناہ لے چکے تھے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جنہیں فرار ہونے کا موقع نہیں ملا تھا اور وہ عیسائیوں کے ہاتھوں اپنی قوم کی بدعمالیوں کی سزا بھگت رہے تھے۔ جو عیسائی دوسرے شہروں سے فرار ہو کر یہاں پہنچے تھے وہ اپنے ساتھ یہودیوں کے بے پناہ مظالم کی ان گنت داستانیں لے آئے تھے، اور اب یروشلم میں یہودیوں کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا تھا جو انہوں نے اپنے عیسائی ہمسایوں کے ساتھ روا رکھا تھا۔
گلیلی اور اردن کے چند یہودی جنہیں ایرانیوں نے جاسوسی کے لیے منتخب کیا تھا، عیسائیوں کے بھیس میں یروشلم کے اندر داخل ہو چکے تھے اور مقامی لوگوں کو دہشت زدہ کرنے کے لیے طرح طرح کی افواہیں پھیلا رہے تھے۔ ایک دن گلیلی کے کسی عیسائی پناہ گزین نے ایک یہودی جاسوس کو جو نصرانی راہب کا لباس پہنے تھا پہچان لیا۔ جاسوس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن عیسائی کی چیخیں سن کر چند آدمیوں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے پکڑ کر مشتعل ہجوم کے حوالے کر دیا۔ تھوڑی دیر میں جاسوس اپنے جرم کی سزا بھگت چکا تھا اور لوگ اس کی لاش مسخ کر رہے تھے۔ اس کے بعد شام سے پہلے کئی لوگ جن میں سے اکثر بے گناہ تھے گرفتار کیے جا چکے تھے۔ عوام کو ایک اجنبی کے خلاف مشتعل اور پولیس کو پکڑ دھکڑ پر آمادہ کرنے کے لیے کسی انتہائی غیر ذمہ دار آدمی کا یہ نعرہ کافی سمجھ لیا جاتا تھا کہ فلاں شخص یہودی ہے، اور پولیس اذیت رسانی کے ایسے طریقوں سے واقف تھی جو انتہائی معصوم آدمیوں کو بھی اقبال جرم پر مجبور کر دیتے تھے۔ جب ایک بے گناہ ناقابل برداشت جسمانی اذیتوں کے باعث جرم کا اقبال کرتا تو اسے اپنے ساتھیوں کا نام بتانے کے لیے مزید اذیتیں دی جاتی، پھر اس کی نشاندہی پر کئی اور بے گناہ آنی شکنجوں میں جکڑ دیے جاتے۔ ایرانیوں کی فتوحات کا سیل رواں ہر آن قریب آ رہا تھا، اور یروشلم کے محافظوں کی یہ حالت تھی کہ کسی کو کسی پر اعتماد نہ تھا۔ یہودیوں کی طرح عیسائیوں کے اپنے دو فرقے، فستوری اور یعقوبی، جنہیں کلیسا کا باغی خیال کیا جاتا تھا، مدتوں سے ایک انتہائی متعصب اور بے رحم اکثریت کے جبر و تشدد کی چکی میں پس رہے تھے۔ دائمی مصائب نے ان لوگوں کو بھی یہودیوں کی طرح کلیسا کا بدترین دشمن بنا دیا تھا۔ جب تک رومی حکومت اور کلیسا کا دبدبہ قائم رہا، یہ اقلیتی فرقے مجبوراً ان کی وفاداری کا دم بھرتے تھے، لیکن جب ایرانیوں کی فتح یقینی نظر آنے لگی تو یہودیوں کی طرح ان لوگوں نے بھی اپنے مستقبل کی ساری امیدیں قصرہ سے وابستہ کر دیں۔ سین کو 5000 سواروں کی کمان مل چکی تھی۔ وہ پرویز کے انتہائی ہوشیار جرنیلوں میں سے تھا، اور عاصم کو ان منظم جنگوں کے قواعد و ضوابط سکھانے کے لیے اس سے بہتر استاد نہیں مل سکتا تھا۔ فرصت کے اوقات میں وہ عاصم کو اپنے پاس بٹھا لیتا اور کوئی نقشہ کھول کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کبھی اسے کسی گزشتہ لڑائی کے پلان کی خوبیاں اور خامیاں سمجھاتا اور کبھی آئندہ کے لیے صف بندی اور حملے کی مختلف تجاویز پر بحث شروع کر دیتا۔ عاصم کی فطری صلاحیتیں سین کی توقعات سے کئی زیادہ ثابت ہوئی تھیں، اور چند ہفتوں میں اسے 50 سواروں کی کمان مل چکی تھی۔ ان سواروں کے لیے یہ بات نئی تھی کہ ان کا سالار ایک عرب تھا، اور ابتدا میں وہ یہی خیال کرتے تھے کہ اس اجنبی کو کسی خدمت کی عوض نوازا گیا ہے، لیکن چند مارکوں کے بعد یہ دستہ ساری فوج میں ایک غیر معمولی شہرت و عزت حاصل کر چکا تھا، اور اس کا ہر سپاہی اپنے سالار پر فخر کرتا تھا۔ ایران کے سماج میں زیر دستوں اور بالا دستوں کا رشتہ بندوں اور آقاؤں کا رشتہ تھا، اور فوج کے اندر بھی یہی حالت تھی کہ افسر جو عام طور پر طبقہ اعلیٰ سے تعلق رکھتے تھے اپنے سپاہیوں کو غلاموں کی طرح حقیر سمجھتے تھے، لیکن عاصم اپنے سپاہیوں کا غم گسار دوست اور درد مند ساتھی بن چکا تھا، اور اپنے دل میں ان کے لیے وہی شفقت محسوس کرتا تھا جو ایک عرب سردار کے دل میں اپنے قبیلے کے آدمیوں کے لیے ہو سکتی تھی، اور یہ لوگ اس کے اشارے پر جان دیتے تھے۔ پھر جس طرح ایک سردار ہمیشہ اپنے قبیلے کی نگاہوں میں ممتاز رہنا پسند کرتا ہے، عاصم بھی اپنے ایک امتیازی شان برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہتا تھا۔ عرب قبائل کے رضاکار اور ان کے سردار عاصم کی جرأت و ہمت کے معترف تھے، اور جب سے انہیں یہ معلوم ہوا تھا کہ عاصم یثرب کے ایک عرب خاندان سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس سے اور بھی بے تکلف ہو گئے تھے۔ فرصت کے اوقات میں وہ عاصم کو تیر اندازی، تیغ زنی اور نیزہ بازی کے مقابلوں میں دعوت دیا کرتے تھے، اور وہ نامی گرامی پہلوانوں سے اپنا لوہا منوا چکا تھا۔ چند ہی مہینوں میں عاصم کی مصروفیتوں میں اس قدر اضافہ ہو چکا تھا کہ اسے اپنے ماضی یا مستقبل کے متعلق سوچنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ فرصت کے اوقات میں وہ اپنے سپاہیوں سے فراغت پاتا تو کسی عرب قبیلے کے رضاکاروں کی محفل میں جا بیٹھتا۔ تاہم ان تمام دلچسپیوں اور مصروفیتوں کے باوجود جب کبھی وہ اس جنگ میں یہودیوں کے کردار کے متعلق سوچتا تو اسے ایسا محسوس ہوتا کہ شام اور فلسطین کے حالات یثرب کے حالات سے مختلف نہیں۔ وہاں یہودی اوس اور خزرج کی دائمی نزاع میں اپنی بھلائی دیکھتے ہیں، اور یہاں انہیں روم اور ایران کے شہنشاہوں کی زور آزمائی میں اپنا مفاد نظر آتا ہے۔
یہودی جنگ کے میدان سے عام طور پر دور رہتے تھے، لیکن فتح کے بعد جب بے بس انسانوں پر قوت آزمائی کا موقع ملتا تو وہ سب سے آگے ہوتے تھے۔ عاصم کے قدردانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، لیکن اس کی بڑھتی ہوئی شہرت اور مقبولیت نے بعض لوگوں میں حسد اور رقابت کے جذبات بھی بیدار کر دیے۔ ایرج سین کی فوج میں 1000 سپاہیوں کا سالار ہونے کے باوجود عاصم کو اپنا حریف سمجھتا تھا۔ اس کے دل میں پہلی ملاقات کی تلخی ابھی تک باقی تھی، اور اب وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ عرب جس سے برابر کی سطح پر بات کرنے کے تصور ہی سے اسے کراہت محسوس ہوتی تھی، شہرت اور ناموری کے میدان میں سرپٹ دوڑ رہا ہے۔ پرویز کا لشکر یروشلم کا محاصرہ کر چکا تھا۔ چاروں طرف سے رست و کمک کے راستے بند ہو چکے تھے۔ جس عزم و ثبات کا مظاہرہ کر رہے تھے وہ اس سے قبل شام کے کسی اور شہر میں نہیں دیکھا گیا تھا۔ گرجوں اور خانقاہوں میں دعائیں مانگی جا رہی تھی، خدا رسیدہ راہبوں کی ہڈیوں سے برکات حاصل کی جا رہی تھی، اور معجزات کا انتظار ہو رہا تھا۔ فریقین کے منجنیق ایک دوسرے پر پتھر برسا رہے تھے۔ ایرانیوں نے کئی بار دبابوں اور سیڑھیوں کی مدد سے فصیل پر حملہ کیا، لیکن اوپر سے پتھروں، آتشی تیروں اور کھولتے ہوئے تیل کے آگے ان کی پیش نہ گئی۔ یروشلم کے محاذ پر پرویز کی موجودگی ان کے حوصلے زندہ رکھنے کے لیے کافی تھی۔ ہر دستے کا سالار اور ہر قبیلے کا سردار شہنشاہ ایران کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بے تاب نظر آتا تھا۔ فرزندان صلیب کے لیے یروشلم کی حفاظت موت و حیات کا مسئلہ بن چکا تھا۔ وہ یہ جانتے تھے کہ شکست کی صورت میں انہیں مکمل تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن رست و کمک کے تمام راستے مسدود ہو جانے سے ان کے حوصلے بتدریج پست ہو رہے تھے۔ پھر ایک دن ایرانی فوجیں پوری قوت کے ساتھ چاروں طرف سے یروشلم پر ٹوٹ پڑیں، اور انہوں نے فصیل کے ایک حصے پر قبضہ جمانے کے بعد وہ آہنی دروازہ کھول دیا جو ہلاکت و بربادی کے ایک سیل عظیم کو روکے ہوئے تھا۔ تھوڑی دیر بعد فصیل کے ہر برج پر صلیب کے جھنڈے سرنگوں ہو چکے تھے، اور ایرانی فوجیں مختلف دروازوں سے شہر کے اندر داخل ہو رہی تھیں۔ وحشت اور بربریت کے افریت انسانیت کے وجود سے تہذیب و اخلاق کا پیرہن نوچ رہے تھے۔ یہودی رضاکار جنہیں مدت کے بعد اپنے جذبہ انتقام کی تسکین کا موقع ملا تھا، لوگوں کے گھروں، گرجوں اور خانقاہوں میں داخل ہو گئے تھے۔ یعقوبی اور فستوری فرقوں کے عیسائی جو کلیسا کے باغی خیال کیے جاتے تھے، اب ایرانیوں اور یہودیوں کے ساتھ مل کر ان راہبوں اور پادریوں سے صدیوں کے مظالم کا انتقام لے رہے تھے، جن کی قبائیں کبھی ان کے خون سے داغدار تھیں۔ یروشلم میں قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ گلیوں اور بازاروں میں خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ ان مقدس گرجوں اور خانقاہوں کو لوٹنے کے بعد مسمار کیا جا رہا تھا، جہاں صدیوں سے مشرق و مغرب کی دولت جمع ہو رہی تھی۔ راہب اور پادری انہی آہنی شکنجوں میں کسے جا رہے تھے جنہیں وہ بد عقیدہ لوگوں کی اصلاح کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ یروشلم میں دین مسیح کا سب سے بڑا پیشوا زکریا گرفتار ہو چکا تھا۔ وہ مقدس صلیب جس پر عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جان دی تھی، مجوسیوں کے قبضے میں آ چکی تھی۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد فاتحہ لشکر کے سپاہی بے بس انسانوں کے ساتھ وہی سلوک کر رہے تھے جو عرب کے وحشی قبائل اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، لیکن عاصم کا دل انتقام کے جذبات سے خالی تھا، اور وہ اپنے ساتھیوں کی ترغیب کے باوجود وحشت و بربریت کے گھناؤنے کھیل میں حصہ لینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ قتل عام کی پہلی رات وہ چند گھنٹے شہر کی گلیوں اور بازاروں میں پھرتا رہا، اور پھر آدھی رات کے قریب جب اس کی قوت برداشت جواب دینے لگی تو شہر کے ایک دروازے سے باہر نکلا اور پڑاؤ کی طرف چل دیا۔ یروشلم میں 3 دن قتل عام جاری رہا، اور تیسرے دن شہر میں بکھری ہوئی 90,000 لاشوں کے تعفن نے فاتحہ لشکر کو پڑاؤ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ اس عرصے میں مال غنیمت کے علاوہ ہزاروں قیدی عورتیں جنہیں غلام بنانے کی قابل سمجھا گیا پڑاؤ میں منتقل کی جا چکی تھیں۔ اس کے بعد 1 ہفتہ فتح کا جشن منایا گیا۔ سرکردہ یہودی نذرانے پیش کرنے اور ایرانی اور عرب قبائل کے جانباز اپنی کارگزاری کے انعامات حاصل کرنے کے لیے باری باری کسریٰ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ عاصم کا انعام ایک خوبصورت تلوار تھی جس کا دستہ قیمتی جواہرات سے مرصع تھا۔ جنگ کے اختتام پر جنگی قیدیوں اور مال غنیمت سے لدے ہوئے اونٹوں کا ایک قافلہ مسلح دستوں کی حفاظت میں ایران کی طرف روانہ کر دیا گیا، اور باقی لشکر نئے محاذوں کی طرف کوچ کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔
وہ طوفان جس کی شدت نے عاصم کو نڈھال کر دیا تھا گزر چکا تھا اور اس کی طبیعت آہستہ آہستہ سنبھل رہی تھی۔ ایک رات ایک ایرانی نوجوان خیمے میں داخل ہوا اور اس نے عاصم کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، سین آپ کو بلاتے ہیں۔ عاصم اٹھ کر اس کے ساتھ چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سین کے خیمے میں داخل ہوا۔ سین نے اسے اپنے قریب بٹھاتے ہوئے کہا، عاصم، میں نے تمہیں ایک اہم خبر سنانے کے لیے بلایا ہے۔ مجھے ایشیائی کوچک کے محاذ پر بھیجا جا